میں شیف جلال اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری گیسٹ نعت خواں فوزیہ خادم. اور فوزیہ خادم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. ماشاءاللہ. آپ لوگوں کا ایک فکس گیٹ اپ ہوتا ہے اور اسی کو آپ لوگوں نے کنٹینیو رکھنا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے. کبھی کبھی چینج بھی کرنا پڑتا ہے, کبھی کبھار چینج کرنا لیکن پڑتا حجاب ہے, کے ساتھ. لیکن حجاب کے ساتھ. کیا خوبصورت ہے. اچھا جی, تو فوزیہ کی طرف چلتے ہیں اور فوزیہ خادم سے بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے, آج کے دن کے حوالے سے اور کل کے دن کے حوالے سے. بٹ سب سے پہلے تو جمعہ مبارک آپ سب کو میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے. اور سیکنڈلی دعا گوئیں ہم آپ لوگوں کے لیے کہ اللہ آپ سب کو اپنی بارگاہ الہی میں آپ کی جتنی بھی دلی جائز خواہشات ہیں ان کو قبول عطا فرمائے اور تمام پریشانیوں سے اور تمام ناگہانی آفتوں سے آپ کو دور رکھے. دعاؤں کا سلسلہ ہے جی. اور آج کی رات اور کل کا دن, ٹھیک ہے جی, بڑا فضیلت کا دن ہے. ٹھیک ہے. اور کل کی رات اور پرسوں کا دن فضیلت کا دن ہے اور شب معراج لگے گی کل. اور اسی حوالے سے فوزیہ خادم جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہے. میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس دن کے حوالے سے کچھ لوگوں کو بتائیں تھوڑا بہت, اور پھر کیا کلام آپ پیش کرنا چاہ رہی ہیں وہ پیش کریں شب کے مناسبت سے. فرسٹ آف آل تو تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو فوزیہ خادم کی طرف سے السلام علیکم. اور شب معراج کا دن کیونکہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور مغرب کے بعد شروع ہو جائے گا, تو کل شب معراج ہے. اور اس کے حوالے سے چونکہ میں کوئی عالمہ فاضلہ نہیں ہوں, لیکن جو میری نالج میں ہے میں چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی. بیسکلی جو معراج کا جو دن ہوتا ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے, یعنی کہ اپنے محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. اور یہ عبادت میں اس رات کو عبادت کرنا بھی سمجھ لیں کہ ڈبل سے ٹرپل ثواب ہوتا ہے, اور روزہ رکھنا اس سے زیادہ ثواب ہے. اور اس رات کو کثرت سے درود پاک پڑھیں, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ, دیکھیں عبادت ہم نماز پڑھتے ہیں, ہر جو ہے وہ عبادت ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ ایگزیکٹلی قبول ہے یا نہیں ہے, لیکن واحد درود پاک ایسی عبادت ہے جو اللہ خود کر رہا ہے. اللہ پاک خود اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے. اور جب وہ عمل ہم خود کریں گے تو یقیناً ہم ان کے امتی ہیں, تو اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا, خوش ہوگا. اور اللہ کے نزدیک یہ بہت خوبصورت عمل ہے جو کہ اللہ پاک خود کرتے ہیں. کیا بات ہے. درود پاک کوشش کریں, درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور اس کے حوالے سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات بلند فرما دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا مگر ایک چیز ہے, مجھے معلوم نہیں بٹ یہ بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ہم پورا سال جو ہیں چیزوں میں بزی ہوتے ہیں اور لوگوں کو ٹھیس پہنچا رہے ہوتے ہیں اور غصہ دلا رہے ہوتے ہیں اور تکلیف دے رہے ہوتے ہیں بیسکلی. ٹھیک ہے. اور آج کل کے دن جو ہے ہم یہ ایک ہمارا ایک میسج چلتا ہے, چاہے وہ کسی بھی سوشل نیٹ ورک کے تھرو ہو, کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا اور بلا بلا بلا. تو میرے خیال سے اس دن کو صحیح ہے, بالکل ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ اس دن اپنے معافیاں مانگ رہے ہیں اور اپنی جو بھی دل میں ہے آپ اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں. بٹ پورا سال جو باقی کا ہے آپ اس وقت بھی کوشش کریں کہ, کیونکہ انسانیت سے بڑھ کے میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کہ آپ اللہ کے بنائی ہوئے اشرف المخلوقات کو آپ کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ آپ اس کو چھوٹا کہیں, بیکار کہیں, برا کہیں یا آپ اس کو کوئی تکلیف دیں. چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ ہی کیوں نہ ہو, آپ کا رویہ ایک جیسا ہونا چاہیے دونوں کے ساتھ. اور دونوں کو آپ نے پیار کرنا ہے اور دونوں کے ساتھ آپ نے ایک طرح سے رہنا ہے. آپ فقیر سے جس طرح سے ملتے ہیں آپ بادشاہ سے بھی اسی طرح سے ملیں, میرا ماننا یہ ہے. باقی آپ کا اپنا ہے. نہیں دیکھیں, کچھ ایسی چیزیں تھیں جو ہمیں دیکھنے میں ناگوار لگتی ہیں, اچھی نہیں لگتی, لیکن میں کہتی ہوں اللہ پاک نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں کوئی نہ کوئی مقصد ہے, اور وہ بے مقصد بے مطلب پیدا نہیں کی گئی. بالکل ایسا ہی ہے. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ
آپ کو اگر آپ کا پورا سال آپ اس طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتے ہیں اور اچھے سے رہتے ہیں اور لوگوں میں بستے ہیں تو آپ کو ان دنوں میں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں, یہ آپ پورا سال دیکھیں نا, یہ تو بڑی بڑی راتیں جب آتی, کوئی بھی ایسا ایونٹ آتا ہے, جمعے کا دن آیا تو کوئی ایسی جمعہ مبارک کہہ دیا, جب کوئی بڑی رات آئی تو معافی نامہ کہہ دیا. نہیں, آپ کا ہر دن, اگر آپ ایونٹ کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسا دن آتا ہے آپ نے کسی کا دل دکھا دیا یا کوئی بھی ایسی بات جو اگلے کے اوپر ناگوار گزر رہی ہے, آپ اس وقت اس کو کلیئر کرو, اس سے معافی مانگو, اس کے دل کو صاف کرو. کہتے ہیں نا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو میں اپنی نماز بھی تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن اگر تم میرے بندے کا دل دکھاؤ گے تو جب تک تم اس سے معافی نہیں مانگو گے, اس کو تم راضی نہیں کرو گے, میں بھی راضی نہیں رہوں گا. بالکل, کیا بات ہے. اچھا جی فوزیہ, تو پھر آج کیا سنا رہے ہیں آپ کل کی رات کے نسبت سے؟ میں بہت ہی پیارا کلام ایک پیش کر رہی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا, ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین ثم آمین. بلغ العلا بکمالہ, بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ, حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ. پڑھیے صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بلغ العلا بکمالہ, کشف الدجا بجمالہ, حسن جمیع خصالہ. صلو علیہ وآلہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. فوزیہ, آپ بڑی خوبصورت آواز کی مالک ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے جس طرح سے کلام کو پیش کیا, کیا بات ہے. بہت شکریہ. تو کب سے آپ یہ پڑھتے آ رہے ہیں ویسے؟ میں تو الحمدللہ بچپن سے, یعنی کہ تقریباً 10 سال کی عمر سے میں نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا تھا, اور ہماری جو ٹیچرز تھیں ان کو میری آواز پسند آئی تو
انہوں نے کہا اس بچی میں ٹیلنٹ ہے، ان کو آگے لے کے جانا چاہیے، تو اس طرح پھر وہ مجھے محفلوں میں لے کے گئی اور آہستہ آہستہ پھر ٹی وی چینلز پہ. کیا بات ہے. تو سب سے پہلا آپ نے پہلا جو کلام آپ نے پڑھا تو وہ اسکول میں ہی آپ نے پڑھا؟ اسکول میں پڑھا، بالکل. اسکول کے بعد پھر آہستہ آہستہ گھروں کی محفلوں میں، پھر اس کے بعد شہر سے باہر، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹی وی چینلز پہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور الحمدللہ میں نے ایز اے ٹیچر بھی بچوں کو سکھایا، بچوں کو نہیں بلکہ بڑی بڑی خواتین جو مجھ سے بھی بڑی ہیں ان کو بھی سکھایا ہے. اچھا، تو اگین میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا کلام جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں. اچھا. اور آج تک پڑھتے آ رہے ہیں. بچپن سے تو بہت سارے کلام پڑھے ہیں، گزر گئے، ذہن سے نکل گئے. بچپن چھوٹے تھے تب کی بات ہے. تو ابھی ریسنٹلی جیسے آگے بڑھتے جا رہے ہیں تو نئے کلام جو ہے وہ، کیونکہ میں اپنے یوٹیوب کے لیے نیو کلام ریکارڈ کر رہی ہوتی ہوں، تو اس حساب سے لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہمیں نئے کلام چاہیے، تو پھر اس حساب سے پھر میں نئے. ٹھیک ہے. تو آپ کا مطلب اپنا البم بھی کچھ الحمدللہ ماشاءاللہ فوزیہ خادم آفیشیل. کیا بات ہے. الحمدللہ. تو سنائیں پھر آپ اپنے البم میں سے کچھ سنائیں. بالکل، میں اسی میں سے سنا رہی ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ معراج کے حوالے سے بھی ہے. بالکل. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تیرے صدقے جہان سارا بنیا، ہو تیرے صدقے جہان سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا، تیرے واسطے قرآن سارا بنیا. پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، پایا تیرے جیا کسے نہ مقام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے، تینوں عرشاں تے رب نے بلایا اے، شان تیرے جی ہور کنے پایا اے، شان تیرے جی ہور کنے پایا اے. ہوئی رب نال تیری ایک کلام سونیا، ہوئی رب نال تیری کلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. آئے در تے سوالی نو نہیں موڑ دے، آئے در تے سوالی نو نہیں موڑ دے، او دل کسے بھی غریب دا نہیں توڑ دے، دل کسے بھی غریب دا نہیں توڑ دے. کراں ذکر تیرا اے صبح و شام سونیا، کراں ذکر تیرا اے صبح و شام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا، لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. واہ 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 واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی میں مطلب الفاظ نہیں ہیں میں کتنی تعریف کروں، اور بہت زبردست، اور اللہ کی اور اس کے محبوب کی. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بہت خوبصورت. اچھا جی، اب اگر میں اس نعت کے اندر بھی بتایا گیا کہ کلام رہا اور ساری چیزیں، تو
میں ایک بات یہ کہوں گا, دوبارہ اس ٹاپک پر آتے ہیں جو شروع میں ہم نے کہا کہ محبوب نے جب رسول خدا کے اوپر جب آپ پہ عورت نے کوڑا پھینکا اور آپ نے ان کو بھی معاف کیا, تو اسی طرح سے انسانیت کی اگر بات کریں تو شروع میں جس طرح سے ہم نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ کا نہیں بنتا رائٹ کہ آپ اشرف المخلوقات کو تکلیف دیں یا ٹھیس پہنچائیں. تو ہوا یہ تھا کہ لاسٹ میں بھی بات کر رہا تھا کچھ دن پہلے شو کے اندر کہ ایک لڑکا تھا, اس کو کسی نے گیسٹ نے آ کے ایک اس کی سروس میں کچھ ایشو ہوا, تو اس نے کہا کہ میں ان جیسے لوگوں کو, اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ میں ان جیسے لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہوں, یہ لوگ کیا ہیں. تو اب اس پہ وہ لڑکا جو ہے نا بڑا ڈسہارٹ ہوا, پورا ٹائم اس کا موڈ آف رہا. تو ہم آج کے دور میں ہم پھنسے ہوئے ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. اپنی ہم نے کیا کہیں گے کہ ہم نے جو کنیکشن ہے نا اوپر والے کے ساتھ وہ کم ہو گیا, ہمارا کنیکشن کم ہو گیا بیسیکلی, ٹھیک ہے. ہم دنیاوی چیزوں میں اتنے مصروف ہو گئے اور ہم اپنے آپ کو بھول گئے, صحیح ہے, اور اس رب کو بھول گئے جس نے ہمیں بنایا ہے اور جس نے ہمیں بتایا ہے کہ دنیا میں جا کر کیا کرنا ہے اور کس طرح سے رہنا ہے ساری. کیونکہ ہر مسلک کے اندر اگر دیکھا جائے تو جینے کے اور رہنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں, ایسا ہی ہے بالکل. تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک رابطہ ہے, جو ایک کنیکشن ہے, ہمیں وہ بلڈ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ رہنا چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی وسیلہ ہو, کسی بھی طرح سے ہو, ٹھیک ہے. لوگوں سے پیار کریں جتنا ہو سکتا ہے, اور یہی پیغام اوپر والے کا بھی ہے اور اس کے محبوب کا بھی ہے, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کے ساتھ آپ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور اچھے سے اچھی طرح سے پیش آئیں. تو آپ فوزیہ اس کے علاوہ کیا ہابیز رکھتی ہیں آپ, نعت خوانی کے علاوہ کیا شوق رکھتی ہیں؟ نعت خوانی کے علاوہ مجھے ڈریس ڈیزائننگ کرنے کا شوق ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ گھومنے پھرنے کی بہت زیادہ. اچھا, کیا بات ہے. اور یہ تو چلو ہابیز سے تو ہٹ کے ہی ہو گیا, لیکن یہ کہ ہوتا ہے نا ایک بہت زیادہ فیشن ڈیزائنر آپ کو مطلب لائک آپ کو کپڑے بنانے کا اور ڈیزائن کرنے کا زیادہ شوق تھا کہ میری اپنی ایک بوتیک ہو اور میں کپڑے ڈیزائن کروں. ٹائم ہی نہیں ملتا اتنا, لیکن انشاءاللہ. اچھا, تو آپ جو نعت خوانی ہیں جو آپ کی آل دا ورلڈ, مطلب آپ کہاں مطلب پنجاب اور آؤٹ آف کنٹری بھی گئی ہیں؟ آؤٹ آف کنٹری بھی گئی تھی میں, لیکن یہ کہ عمرہ کر کے آئی تھی. اس کے بعد پھر وہاں پہ میری کچھ فرینڈس تھے اور فینس بھی تھے, ان کے گھر ظاہر ہے جو ہے وہ میلاد پڑھا میں نے, اور دبئی بھی میں گئی گھومنے پھرنے کے لیے گئی تھی, تو وہاں پھر میری فرینڈس مل گئے, ان کے گھر بھی پڑھ لیا. ادروائز جو یورپ کے جو کنٹری مطلب شہر ہیں ان میں کافی ساری مطلب مجھے آفرز آئی تھی, لیکن اس وقت ہمارے پروگرامز چل رہے تھے یہاں پہ. مجھے تقریباً 2-3 سالوں سے آفر آ رہی ہے, ابھی بھی مجھے ریسنٹلی آفر آئی تھی, لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے مجھے منع کرنا پڑا. تو رمضان تو پورا آپ کا آکیوپائڈ جاتا ہوگا؟ بالکل بالکل, پورا رمضان بزی ہوتا ہے, آکیوپائڈ جاتا ہوگا کہ آپ اسٹیج مطلب ڈفرینٹ چینلز کے اوپر, اور ایون کہ آپ آج پہ بھی آپ ماشاءاللہ سے آج پہ بھی آپ کنیکٹ رہی ہیں, کافی سالوں سے کام آج کی فیملی کا آپ حصہ بنی رہی ہیں شروع سے, اور آج نے ہمیشہ سے آپ کو سپورٹ اور کیا ہے اور ساری چیزیں. زبردست زبردست, گڈ سین. تو ویورز یہاں پر فوزیہ کو میں, آپ سب نے بھی فوزیہ کی آواز سنی اور میں تو انسپائرڈ ہو ہی گیا فوزیہ کی آواز سے, اور فوزیہ نے جس طرح سے کلام پیش کیے, تو میں یہ چاہوں گا کہ فوزیہ سے ہم پہلے تو اجازت چاہیں گے, اور سیکنڈلی جاتے جاتے ہم یہ کہیں گے کہ ایک کلام اور آخری جو آپ لوگوں کو سنائیں اور ہمیں بھی سنائیں جو فوزیہ کے بہت قریب ہو, ٹھیک ہے, اور جو فوزیہ کو لگتا ہو کہ بیسٹ کلام جو ہے نا وہ فوزیہ کا ہے شب معراج سے ریلیٹڈ. تو تھینک یو ویری مچ فوزیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا آنے کا اور اپنا قیمتی وقت میں سے وقت نکالنے کا. آپ کا, آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. نہیں, تھینک یو ویری مچ, آپ آئے یار, آپ نے آ کے ماشاءاللہ سے خوبصورت کلام جو ہے وہ پڑھے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. تو تھینک یو ویری مچ, ٹھیک ہے جی, پلیز کلام. صلی اللہ علیہ وسلم. صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ, شہ سوار براق و امیر علم, دافع ہر بلا دافع ہر وبا,
دافعِ قحط و امراض و رنج و علم، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ، صاحب تاج وہ شاہ معراج وہ۔ اسم لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم مہر قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے۔